دوستو آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پورن ایڈکٹڈ ہیں، یعنی آپ کو فحش ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے۔ اس لیے میں اس کے ریزن یعنی پورن ایڈکٹڈ ہونے کے ریزن بیان کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ ڈائریکٹ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور جانتے ہیں کہ پورنوگرافی یعنی فحش ویڈیوز دیکھنے کے ہماری زندگی میں کیا نقصانات ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ پورنوگرافی سے بچنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ دوستو نشہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کا نتیجہ زندگی کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے، اور کچھ یہی حال نئے زمانے میں فحش فلموں اور دیگر مواد کے نشے کا ہے۔ اور اس نشے کے نقصانات کی بات کی جائے تو نقصانات میں نمبر فرسٹ پر آتا ہے لاس آف ول پاور۔ جی ہاں دوستو، ول پاور۔ پورن ویڈیوز دیکھنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے شخص کی ول پاور یعنی قوت ارادی کچھ کر گزرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح دوستوں کہ جب کوئی بھی فحش ویڈیوز دیکھنے والا فحش ویڈیوز دیکھ لیتا ہے تو اس کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ ابھی وہ زندگی میں کبھی ویڈیوز نہیں دیکھے گا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو تھوڑی سی تنہائی دیکھی نہیں کہ جناب پھر ویڈیوز پر۔ اس طرح مسلسل ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کم ہوتی ہے کہ وہ شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ منصوبہ تو بناتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فحش ویڈیوز دیکھنے والے کا ایک بہت بڑا نقصان کہ اس کی ول پاور کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے میموری لاس۔ دوستو جو شخص مسلسل فحش ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے اس کے سر کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جس سے اس شخص کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو سکون صرف انہی ویڈیوز دیکھنے سے ملتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈپریشن۔ مائی ڈیئر فرینڈز، فحش ویڈیوز دیکھنے والے سے اس کا سکون چھن جاتا ہے۔ فحش ویڈیوز دیکھنے والا چڑچڑا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اسے صرف ویڈیوز دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اور مجھے انتہائی معذرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ پورن ایڈکٹڈ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوسری عورتیں تو دوسری وہ اپنی بہن اور ماں تک کو بری نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیے آپ جانتے ہیں ان طریقوں کو جس سے ہم پورنوگرافی سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پر آتا ہے بزی رہنا، یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ دوستو تقریباً گناہوں کی ایک بڑی وجہ فراغت ہوتی ہے۔ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ فلاں گناہ کرے، فلاں گناہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت 2 نعمتوں کے حوالے سے نقصان میں ہے، ان میں سے ایک صحت اور دوسرا وقت ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کو صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کیا جاتا اور پھر انسان اکثر فارغ رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے دوائی زنا سے دور۔ دوائی زنا سے مراد یہ ہے کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے اور آپ کے دل میں پورنوگرافی کا نشہ کرنے کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ان اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ جس سے آپ میں ویڈیوز دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں جن سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے اور آپ کو ویڈیوز دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جیسے فیس بک یوز کرنا یا یوٹیوب پہ ریلز وغیرہ دیکھنا یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھنا جس سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے اور آپ کو فحش ویڈیوز دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو اکثر بھائیوں کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ پر کام کرتے ہوئے بعض اوقات نامعلوم لنکس پورن سائٹس تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ بے اعتدالی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نفس پر قابو رکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں اپنے DSL موڈیم میں، لیپ ٹاپ وغیرہ میں یا موبائل میں پورن ویڈیوز کو بلاک کر دیں۔ یہ کام آپ خود نہ کریں بلکہ بہتر ہوگا کہ کسی دوست یا کمپنی نمائندہ سے یہ کام کروائیں تاکہ جب دوبارہ شیطان آپ کو اکسائے بھی تو آپ کے پاس آپشن نہ ہو۔ نمبر 3 پر آتا ہے ان میرج لائف۔ دوستو 90% سے زائد نوجوان بلوغت کے وقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نشہ کرتے ہیں، لہٰذا والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کی جلد از جلد شادی کروائی جائے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد بالغ یعنی 15 سال کی ہو جائے
تو جو والدین اپنی اولاد کی شادی نہیں کرواتے تو اس صورت میں اگر اولاد کوئی غلط کام کرے تو والدین اس کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے میں دوبارہ تمام پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس پرفتن دور میں اپنی اولاد کی جلد شادی کروائیں۔ شادی میں تاخیر کی سب سے اہم وجہ شادی کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن اگر شادی سنت کے مطابق کی جائے تو اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ اس لیے ویڈیو کے آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی لائف کو ضرور پڑھیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھئی یہ چینل کس لیے ہے؟ چینل پہ وزٹ کریں، وہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلو پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈاکٹر، ایز اے میچور پرسن، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔